السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا قصہ پیش کرنے والے ہیں۔ یقیناً وہ قصہ اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو ملنے والے اسباق سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ آئیے اس قصے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ تین آدمی جو تھے ایک دن نکلے کسی کام کی غرض سے۔ جب وہ نکلے تو راستے میں انہیں بارش ہو گئی، تو وہ بارش کی موسم ہونے کی وجہ سے بارش کی جو بوندیں تھیں اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر آ کر اپنے آپ کو انہوں نے چھپایا۔ اب غار کے اندر چھپانے کے بعد یہ ہوا کہ اچانک کوئی بہت بڑا پتھر آ کر اور لڑکتا ہوا غار کے منہ پہ آ کر وہ رک گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ جب بارش رک گئی کافی دیر کے بعد، اب وہ جب انہوں نے نکلنا چاہا تو غار کا منہ کیونکہ بند تھا۔ اب بہت بڑی مصیبت تھی، کیونکہ وہ غار کے منہ پر جو پتھر تھا وہ ان تینوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو ہٹا سکے۔ انہوں نے اب آپس میں کہا کہ بھائی اور ابھی کوئی چارہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کرے، اپنا عمل بیان کرے اور اس عمل کے ذریعے دعا کرے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ محترم ناظرین، اب عمل جو آپ سنیں گے وہ سننے کے قابل ہیں، وہ کیا عمل پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ، اگر تیرے علم میں ہے تو میرے بوڑھے والدین تھے، میرے بوڑھے والدین تھے، میں بکریاں چراتا تھا اور دودھ جب بھی نکالتا تھا سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، کیونکہ وہی ان کا کھانا تھا، وہی ان کی خوراک تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بہت ہی دور نکل گیا، جب واپسی آیا تو والدین سو رہے ہیں، میں نے بکریوں سے دودھ نکالا، بچے اور بیوی بھوک سے بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں دودھ پلاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، تمہیں پہلے دودھ نہیں پلا سکتے، کیونکہ والدین میرے بوڑھے تھے اور والدین جب میں واپس آیا تو سو چکے تھے۔ اب میں نے ان کو اٹھانا جگانا بھی مناسب سمجھا۔ میں دودھ کا پیالہ جو تھا وہ دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے خاطر، تیرے خوف کی خاطر میں نے کیا ہے تو یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا اپنی بات پیش کرنے لگا، اس نے کہا کہ یا اللہ، میرے بہت نوکر تھے، ایک شخص مجھ پر میرے پاس کام کرتا تھا، اس نے مجھے کچھ اناج کے حساب سے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ جب وقت سال مکمل ہوا تو وہ اناج میں نے کچھ اس کے حوالے کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ مجھے دے رہے ہو یہ بہت ہی کم ہے۔ وہ ناراض ہوا اور وہ
سے چلا گیا، بغیر لیے، بغیر اناج لیے وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو یا اللہ میں نے اس اناج کو اٹھایا اور اپنے دیگر نوکروں سے میں نے اپنی زمین کے اندر اس کو استعمال کیا، اور اتنا ہو گیا کہ کئی بکریوں کے ریوڑ جمع ہو گئے، اناج جمع ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ شخص آیا اور مجھ سے وہی مزدوری مانگنے لگا، تقاضا کرنے لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ، یہ بیل گائے، ان کے ریوڑ یہ سب تیرے ہیں، تو لے کے چلا جا۔ وہ شخص اس نے کہا کہ میں صرف جو میرا اپنا حق تھا وہی طرح سے مانگتا ہوں، یہ گائے اور بکریاں یہ تو میری نہیں تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اس طرح کیا ہے، اور وہ لے کے چلا گیا۔ یا اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے خاطر، تیرے خوف کے خاطر کیا تھا۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اتنا ہٹ گیا کہ آسمان نظر آنے لگا، ابھی بھی نکلنے کا راستہ باقی نہیں تھا، نکل نہیں سکتے تھے، اتنا ہٹ گیا۔ تیسرے نے عمل پیش کیا، یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور میں نے حتی الامکان اس کے ساتھ صحبت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے 100 اشرفیاں جب لا کر دے گا تو پھر میں تیرے ساتھ صحبت اختیار کروں گی۔ کہتے ہیں میں نے کوشش کی، آخر مجھے وہ رقم مل گئی اور میں اس کے پاس پہنچا۔ کہتے ہیں میں پہنچا، وہ رقم لے کر میں نے اس کے حوالے کی، اس نے اپنا جسم میرے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں جب میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بغیر مہر کے یہ حق نہ توڑو، یہ حق نہ توڑو۔ کہتے ہیں کہ میں نے، اس نے جب یہ الفاظ کہے میں ہٹ گیا، اور وہ 100 اشرفیاں اس سے واپس نہ لیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یا اللہ میں نے یہ عمل صرف تیرے خوف کے خاطر کیا تھا، لہذا پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں نکل گئے۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے، اور اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ایسا ایک عمل پیش کیجیے جو آپ نے صرف خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اس میں کسی اور کو آپ نے شامل نہیں کیا ہو، یعنی اس میں ریاکاری بالکل موجود نہ ہو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے مزدوروں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیجیے، جو کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اور نمبر 2، اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اور اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہوں گے۔ اور نمبر 3 کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، زنا کے قریب جانا ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے تیسرے حصے سے، تیسری بات سے، کہ وہ شخص زنا میں ملوث تو نہیں تھا لیکن زنا کے قریب تھا۔ اس نے زنا کے قریب جانا، زنا کے قریب جا چکا تھا وہ شخص، جب اس سے ہٹا، اس کی قرابت داری سے دوری اختیار کی، تو یقیناً یہ دوری اختیار کرنا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں
اس کا پسندیدہ عمل تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مشکل سے آسانی دے دی، تو لہٰذا ہمیں بھی اس واقعے سے ملنے والے اسباق کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔